کا ہے جو اسلام کو سچے دل سے پیار کرتا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے میسج لے کر نہیں آیا، اسلام دنیا میں ہر انسان کے لیے میسج لے کر آیا، اور سب سے پہلا میسج یہ تھا کہ بس ایک خدا کو مانو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد خدا کو ماننے کے بعد رسول کے کہے پر عمل کرو، جو آپ کا رسول کہے اسے مانو، اور جن چیزوں سے آپ کا نبی روکے ان سے رک جاؤ۔ کتنے اچھے وہ انسان اور کتنے اچھے وہ مسلمان جو اپنے رسول کو نہیں اپنے رسول کی بھی مانتے ہیں، اور جو اپنے رسول کو نہیں نہ اپنے رسول کی مانتے ہیں، نہ اپنے نبی کی مانتے ہیں، نہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو وہ مسلمان تو صحیح وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ عزیزوں، آج 7 محرم ہے۔ امام حسین کو ہر مسلمان چاہتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مسلمان چاہتا ہے بلکہ جس کے سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے ہر انسان چاہتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزوں، آپ 10 محرم کو دیکھتے ہیں کہ صرف امام حسین کو رونے کے لیے صرف شیعہ نہیں ہوتے، یہ ہمارا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں، کھلی آواز اور کھلی ہوا لے رہے ہیں، آزادی میں جی رہے ہیں۔ نہیں تو ہم نے ایسے ڈکٹیٹرشپ کو دیکھا ہے جو اپنے نظام کو باقی رکھنے کے لیے نہ دیکھتے ہیں انسان ہے نہ یہ دیکھتے ہیں مسلمان ہے، بلکہ ظلم کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں۔ لیکن 10 محرم کو آپ دیکھیں، 10 محرم وہ دن ہوتا ہے جس میں صرف شیعہ امام حسین کو نہیں یاد کرتے، بلکہ اس ہندوستان میں رہنے والا ہر فرقہ امام حسین کو یاد کرتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو 10 محرم کو اپنی نظروں سے دیکھنا، شیعوں کے ساتھ ساتھ کبھی اس گلی سے جلوس، کبھی اس گلی سے جلوس، کبھی اس گلی سے جلوس، کبھی اس گلی سے علم، کبھی اس گلی سے علم، کبھی اس گلی سے علم۔ یہ لوگ علم نکال کر جلوس نکال کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ کل بھی ہمارا رشتہ حسین سے تھا، آج بھی ہمارا رشتہ حسین سے ہے۔ اور اس کے لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ امام حسین کو اتنا چاہتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ہر چیز، ہم نے ہر چیز نبی کے کہنے پر مانی ہے۔ نبی نے کہا کہ میرے حسین کو مانو تو ہم مان رہے ہیں۔ نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اے پروردگار، تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی رکھنا جو حسین سے دشمنی رکھے۔ اگر آج حسین کے کسی بھی جلوس پر، چاہے وہ میرے سنی بھائی جلوس نکالے، چاہے شیعہ جلوس نکالے، اگر حسین کے کسی جلوس پر کوئی بم برسائے، کوئی پتھر درازی کرے، تو سمجھ لیجئے اس کا تعلق حسین سے نہیں یزید سے ہے۔ حسین نے اپنی جان کو قربان کر کے بازی لگائی ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں نماز ہمیں مفت میں مل گئی، ہمیں روزہ مفت میں مل گیا، دین ہمیں مفت میں مل گیا۔ بچوں سوچو، جوانوں سوچو، ماہ محرم کی 10 تاریخ خوشی منانے کی تاریخ نہیں، ماہ محرم کی 10 تاریخ میں رسول کا نواسہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، بے جرم و خطا مارا گیا۔ مجھے آپ ثابت کر دیجئے کسی تاریخ سے کہ حسین کی کوئی خطا تھی کربلا کے میدان میں، اور اگر حسین کی خطا کوئی ثابت کر دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حسین خطاوار نہیں تھے، اور اگر حسین خطاوار تھے، چلو کسی کے کہے سے مان بھی لیں کہ خطاوار تھے، تو مجھے بتائیے حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، جسے دشمنوں نے یہ نہ دیکھا کہ 6 مہینے کا ہے،
جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے گلے پر تیر مار دینا، یہ کہاں کی انسانیت؟ ہم آج جلوس نکال رہے ہیں، روز عاشورہ کو بھی یہ جلوس نکلے گا۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجئے، آگے بڑھا کیجئے، یہ مت دیکھیے کہ عیسیوں کا جلوس ہے، یہ دیکھا کیجئے کہ حسینیوں کا جلوس ہے، یہ دیکھا کیجئے کہ حسین کا غم منا رہے ہیں، حسین کے غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ کل آپ کو کم سے کم رسول کو منہ دکھانے کے لائق اتنا وقت مل جائے کہ آپ کہہ سکے کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں تھے، ہم حسین کے ساتھ تھے۔ اتنا تو کم سے کم رکھنے کی جسارت کہنے کی کوشش کی کہ ہاں ہم نے کل یزید کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے حسین کا ساتھ دیا۔ عزیزو، آج پھر ہم یاد کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہمارا پولیس پرشاسن موجود ہے۔ کبھی سوچا یہ کیوں ہے؟ یہ عزیزو اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے شیعہ اور سنیوں کے درمیان اتنا کھچاؤ پیدا کر دیا ہے کہ نہ شیعہ سنی کی سن رہا ہے، نہ سنی شیعہ کی سن رہا ہے۔ نہیں تو کیا ضرورت تھی کہ پولیس پرشاسن ہے؟ پہلے جلوس نہیں نکلتے تھے، پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا پولیس پرشاسن آتا ہو۔ ایک آدمی سپاہی آتا تھا اور وہ جلوس کو نکلوا دیتا تھا، کیونکہ عزیزو جو حسین کا ماننے والا ہے، نہ وہ کل دہشت گرد کے ساتھ تھا، نہ وہ آج دہشت گرد کے ساتھ ہے، نہ وہ کل آتنواد کا ساتھ دیتا تھا، نہ آج وہ آتنواد کے ساتھ ہے۔ اور تمہیں یہ بات قبول کرنی پڑے گی، جو لوگ آج اتنی گرمی میں جلوس نکال رہے ہیں، حسین کا رنگ اٹھا کر آواز دے رہے ہیں، کل بھی یزید کے خلاف تھے، آج بھی یزید کے خلاف ہیں۔ عزیزو، یہ حسین ہے کہ جس نے کربلا کی تپتی ریت پر سجدہ کیا، یہ حسین ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر پروردگار عالم کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ گلے پر تنگ خنجر چل رہا ہے، مگر ایک آواز نکل رہی ہے، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ۔ عزیزو، دل تڑپ جاتا ہے اگر کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے دم توڑ رہا ہو، دل تڑپ جاتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین اور حسین کے سامنے 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، اور آنے کے بعد کہ بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو جوان بیٹا کربلا کے میدان میں ضعیف باپ سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ عزیزو سوچو، اللہ کسی کے اوپر وہ وقت نہ ڈالے کہ جوان بیٹا مرا ہوا پڑا ہو اور 58 سال کا ضعیف باپ اکیلے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہتا ہو اور اٹھانے کے لیے طاقت نہ رہی ہو۔ میرا سلام ہو حسین کی غربت پر، اس نے اکیلے جوان بیٹے کو نہیں اٹھایا، کبھی اپنے بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا، کبھی اپنے بھانجوں کے لاشے کو اٹھایا، کبھی اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، کبھی اپنے برابر کے بھائی عباس کے لاشے کو اٹھایا، اور کبھی اپنے جوان علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا۔ عزیز حسین کو پہچانو، حسین بڑا مظلوم ہے، حسین نے خود کہا مجھے رلا رلا کر مارا گیا، مجھے رلا رلا کر ذبح کیا گیا۔ اے حسین، تجھے سلام کرتے ہیں یہ شیر کوٹ کے تمام عزادار، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں حسین اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم تیرے علی اکبر کو مرنے نہ دیتے، ہم تیرے اصغر کے گلے پر تیر نہ لگنے دیتے۔ عزیز و حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ حسین کی مدد کرنا ہم سب کے لیے ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔